نبیلہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے بتایا ان کے ابو مستری تھے، تو آپ کے ابو کیا کام کرتے تھے اس وقت؟ تھوڑا سا اسٹوری میں سملیرٹی مدر کی آ جاتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مدر ایسی شے ہے جو بچوں کے لیے بالکل ڈھال بن جاتی ہے. بالکل. اور ہماری فیملی میں بھی یہی سین تھا کہ ایجوکیشن کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا. ہاں ایک ایکسپیکٹ تھا کہ بوائز کو پڑھا لیا جائے تاکہ وہ اچھی جابس کریں، اور اب بوائز کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا. بٹ مائی مدر واز لائک کہ میں نے نہیں پڑھا، میری بچیاں پڑھیں گی. تمہارے کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 4 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے. اچھا. سب سے بڑی جو میری سسٹر ہیں وہ ٹیچر ہیں، انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے اپنا. اس کے بعد شادی کے بعد چیزوں میں بھی تھی، لیکن ابھی اسٹل وہ ٹیچنگ کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے کریئر کو کنٹینیو رکھا. اس کے بعد مجھے بتاؤ نا، جب تم چھوٹی تھی تم لوگوں کے کیسے حالات تھے اور کیا کام کرتے تھے ابو؟ ابو لیبر تھے، سعودیہ میں ہوتے تھے، تو وہ 2-3 سال بعد آتے تھے ہمارے پاس. تو بچپن تو فادر کے بغیر ہی ہمارا گزرا ہے. مدر ہی نے ہمیں جو ہے وہ پڑھایا لکھایا. اس میں یہ تھا کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ میری مدر سلائی کرتی تھیں، لیس بنا لی، کوئی بھی سلائی کا کام آ گیا، کوئی بھی مزدوری کا جو گھر بیٹھے وہ کر سکیں، وہ کر کے ہماری فیسز کے لیے نکالتی تھیں کہ ان کی ایٹ لیسٹ فیس سبمٹ ہو جائے. اور جیسے سمیہ نے بتایا، میں نے بھی اسی اسکول سے کیا ہے. وہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ آپ کو ایجوکیشن، میٹریکولیشن جو بیسک ایجوکیشن ہے آپ کو وہاں مل رہی ہے فری. تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پڑھایا میری مدر نے. اسکول والوں نے بہت سپورٹ کیا تھرو آؤٹ دا ٹینور. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹف ٹائم، تھوڑا نہیں بہت ٹف ٹائم جو میرا اسٹارٹ ہوا، بیکاز میٹرک کے بعد اب ٹائم آتا تھا کالج میں ایڈمیشن کا. اور اس ٹائم پہ نہ ہی اتنا تھا کہ ہم آنے جانے کے ایکسپینسز ٹریولنگ بیئر کر سکیں، اس کے علاوہ کالج کی فیس. وہاں اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے ایٹ واز 2011 اور 1000 روپیز فیس تھی کالج کی. ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس ٹائم پہ. اس ٹائم پہ پھر میں نے ڈیسیجن لیا کہ آپ مجھے پرمیشن دیں، میں جاب کروں گی، سیکنڈ شفٹ میں ٹیچنگ کروں گی، فرسٹ شفٹ میں اپنی کالج کروں گی. کالج میں یہ ہوتا تھا کہ وہ 1:30-2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی. تو میں نے پرنسپل سے بات کی کہ آپ مجھے 12 بجے آف دیں، مجھے وہاں سے جانا ہے اسکول ٹیچنگ کے لیے تاکہ میں اپنی یہاں کی فیس نکال سکوں. آئی ریممبر میری فرسٹ سیلری واز 1500 روپیز. اینڈ ہوتا یہ تھا کہ صبح 9 to 12 میں کالج پڑھتی تھی، اور کالج اور اسکول کے درمیان کا جو ڈسٹینس تھا وہ 30 منٹ بائی واک تھا. اور وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھی. اور وہ کالج ایسے ایریا میں تھا جہاں پہ پورا انڈسٹریل ایریا تھا. اور وہ ٹائم مجھے لٹرلی نہیں بھولتا، کیونکہ وہ رمضان، دھوپ کی تپش، اور آپ کا یونیفارم میں 30 منٹس میں اسکول جا کے پہنچنا، اور آپ پسینے میں شرابور ہو کے دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ جانا پڑھ کر واپس. وہ الحمدللہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو میں اسکول پہنچتی تھی پڑھانے کے لیے. اور میٹرک کے فوراً بعد سے میں نے اپنی جاب اسٹارٹ کر دی تھی تاکہ میں اپنے ایجوکیشن کے ایکسپینسز کنٹینیو کر سکوں. ہاں، پھر شام میں گھر جا کے بچوں کو ٹیوشن دینا اور رات میں بیٹھ کے خود پڑھنا. یہ پورا میرا سیکنڈ ایئر اس طریقے سے گزرا. اور الحمدللہ میں نے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کیا. پھر مجھے ٹیچرس بھی اتنے سپورٹیو ملے. الحمدللہ سیکنڈ ایئر کے بعد مجھے جس کالج سے میں نے پڑھا انہوں نے ہی مجھے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھ لیا. اور مجھے اچھا خاصا جاب ملا. ویسے تو لوگ مینشن نہیں کرتے بٹ میں مینشن کرنا چاہوں گی، جب میں نے اسکول چھوڑا تو مائی سیلری واز اراؤنڈ 2000 روپیز، اور مجھے جاب ملا 8000 روپیز کا. اور ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز اے ہیوج جمپ فار می. اور وہ ٹائم تھا جب پہلی دفعہ میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. ماشاء اللہ. مائی مدر واز لائک کہ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ میری بچیاں پڑھنا چاہ رہی ہیں نا، جتنا پڑھیں گی میں ان کو پڑھاؤں گی. اور انہوں نے ہمارے ساتھ ڈھال بن کر کھڑی رہی. تم کتنا پڑھی ہو تم؟ I have done my MBA in HR. ماشاء اللہ. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈفرینٹ جو سوشل ورکس ہوتے ہیں وہاں پہ پبلک اسپیکنگ کری، کہیں ہوسٹنگ کی. تم MBA مطلب لائک تم نے انٹر تک تم جاب کری تھی اسکول میں، اس کے بعد پھر تم آگے اپنے ہی پیسوں سے پڑھتی رہی؟ اپنے ہی پیسوں سے پڑھتی رہی اور ساتھ میں فیملی کو بھی فائنینشلی سپورٹ کرتی رہی. جیسے میں نے پھر BCom میں ایڈمیشن لیا تو BCom میں یہی تھا کہ جس کالج میں وہاں پہ میری جاب تھی، شام میں اپنا کوچنگ لیتی تھی، پھر اس میں رات میں دوبارہ بچوں کو پڑھاتی تھی. اس طرح میرا BCom کا ٹینور کمپلیٹ ہوا. پھر اس کے بعد دوبارہ ٹف ٹائم شروع ہوا کیونکہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. اب ریگولر آپ کو اگر جاب کرنی ہے تو آپ مارننگ میں تو جا نہیں سکتے، تو مجھے ایوننگ میں ایڈمیشن لینا پڑا. 6 to 9 کی کلاس لی تھی میں. تو صبح 9 to 5 کی جاب، اس سے ڈائریکٹ بھاگتے بھاگتے 6 بجے کی کلاس لینے یونیورسٹی. کھانا وانا کھاتی تھی کہ نہیں؟ کوئی نہیں. صبح کی نکلی ہوئی میں تقریباً کوئی 7:30 پونے 8 بجے کے گھر سے نکلتی تھی اور رات میں 10 بجے گھر انٹر ہوتی تھی. ارے تمہیں پتہ ہے میری امی کی زندگی کی بھی یہی کہانی ہے. اسی طرح ہارڈ ورک کر کے وہ بھی مجھے یہی بتاتی تھیں. صبح 5 بجے بیٹا اٹھتی تھی میں اور رات کو 12-1 بجے مجھے بستر ملتا تھا. بالکل یہی. وہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ لائک ابو جیسے لیبر تھے، ان کے ابو کیا تھے، سو وہ تم نے اپنی زندگی کو اپ گریڈ کر دیا نا.
اور ساری بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں؟ الحمدللہ تینوں چھوٹوں کو پڑھا رہی ہوں. بھائی میرا پولیس میں ہے ابھی اور اس کو بیچلر ساتھ ساتھ کروا رہی ہوں, اور چھوٹی ایک میری سسٹر بیچلر کر رہی ہے, اور اس سے چھوٹی نے ابھی انٹر کے ایگزامس دیے ہیں, اور وہ تینوں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. سب اچھے ہیں پڑھائی میں. وہ جو جذبہ تمہارے اندر ہے وہ ان میں بھی ہے؟ بھائی تھوڑا سا ہے, آپ کو پتہ ہے بوائز کا ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں تو دیکھو ذرا. ایکچولی اس کو کرکٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, تو میں نے اس کو بھی اسکپ نہیں کروایا. میں نے کہا تم اس کو بھی کنٹینیو کرو, کیونکہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو وہ ایک اچھی چیز ہے, وہ ساتھ ساتھ اس کی چل رہی ہے. اپنے شوق بھی کر رہا ہے, ساتھ میں اسٹڈیز بھی کر رہا ہے. بٹ الحمدللہ وہ ٹائم تھا جب لوگوں کے آبجیکشنز ہوتے تھے کہ بیٹیوں کو پڑھا رہی ہیں, بیٹی جاب کرنے جا رہی ہے, رات میں 10 بجے گھر آ رہی ہے, اتنی آزادی دے دی, کوئی تو بات آئے گی سامنے. میری مدر نے بولا میں اپنی بیٹیوں کو بیٹی سمجھ کے گھر سے باہر نہیں نکلتی, میرے بیٹے ہیں اور کسی کے بیٹوں سے کم نہیں ہے. ویری نائس. اور الحمدللہ اپنا گھر بنوایا پراپر طریقے سے, اور سارے بہن بھائی اب پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ میں بھی جس پوزیشن پہ ہوں, ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بات کرنا, تو میرے لیے جو بیسٹ چیز ہے جب میری مدر کے سامنے آ کے یا میرے فادر کے سامنے آ کے بولتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی, اور وہ آگے پھر اس کو تمہید باندھی جاتی ہے, تو میرے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. سپر پراؤڈ آف یو بوتھ. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.